بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، تالیف حسین الامینی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، اصول دین عدل۔ شیعہ امامیہ عدل کو اصول دین میں شامل سمجھتے ہیں، یعنی خداوند عالم کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جسے عقل سلیم برا سمجھے۔ اسی اعتقاد کا نام عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے عقل عطا کی ہے، پھر انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، انسان کو بتایا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ بدی کا۔ خدا نے بندوں کو کام کرنے اور نہ کرنے میں فعال مختار بنایا ہے۔ انسان اپنے ارادے سے سب کچھ نیکی یا بدی کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ ملکہ اختیار بھی اس کی دین اور عطا ہے۔ خالق کائنات نے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اختیارات دے دیے۔ البتہ اختیار عام یا کلی اختیار خدا ہی کو حاصل ہے، لیکن جزیات میں ہم بالکل آزاد ہیں۔ پروردگار عالم نہ کسی انسان کو کسی کام کے واسطے مجبور کرتا ہے اور نہ ترک کے لیے، بلکہ لوگ نیکی اور بدی کرنے میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اچھے کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کی انسان قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور جتنے عذاب کے وہ مستحق ہیں وہ انہیں اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ علامہ محمد حسین آل کاشف الغطا فرماتے ہیں، عدل کا معنی ہر شے کو اپنے موضوع مقام پر رکھنا اور حقدار کو حق پہنچانا۔ عدل مخلوق کے درمیان اللہ کا میزان ہے۔ عدل ہی سے آسمان قائم اور زمین ثابت ہے، کیونکہ عادل حکیم نے میزان عدل سے ہی ان کی ایجاد فرمائی ہے۔ پھر کہ لکھتے ہیں، عدل سلامتی کی سیڑھی اور کرامت کی معراج ہے، بخلاف اس کے ظلم قیامت کی تاریکی ہے۔ عدل ملک کی آبادی اور خلق کے امن کا کفیل ہے۔ عدل کمزور حکومتوں کی قوت، ضعیف قوموں کی طاقت، گمنام ممالک کی شہرت، متفرق جماعتوں کی باہمی الفت، خوف زدہ فرقوں کی ہیبت، پسماندہ قوموں کی علمی قلت اور وحشی اقوام کی تمدن سے مانوسیت کا واحد ذریعہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ظلم خدا اس کو غارت کرے۔ اسلام کی عزت کے بعد ذلت اور عظمت و شہرت کے بعد اس کی خفت کا صرف یہی ایک موجب بنا۔ حضرت داؤد کو زمین کی خلافت عطا ہوئی تو حکم ہوا کہ لوگوں کے درمیان عدل کے فیصلے کرنا، یعنی بادشاہوں پر تمام فرائض سے اہم فریضہ عدل ہے۔ اللہ نے عدل و احسان کا حکم دیا اور فرمایا عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، بلکہ عدل عین تقوی اور عین جان ایمان ہے۔ عدل کے ذریعے بارش ایمانی برکتیں لے کر اترتی اور زمین خیرات کے خزانے ظاہر کرتی ہے۔ اسی عدل کی بدولت حیوانات پلتے ہیں، کھیتیاں بڑھتی ہیں، نشو و نما میں اضافہ اور اموال میں زیادتی ہوتی ہے۔ نبوت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے خدا نے مختلف قوم قبیلوں میں اپنے انبیاء بھیجے۔ ان کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ان کاموں کا حکم دیں جن میں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور برے کاموں سے ان کو روکیں۔ دنیا میں پہلے نبی حضرت آدم اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم الانبیاء اور سید المرسلین ہے۔ آپ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، تمام انبیاء حق کے ساتھ خدائے برحق کی جانب سے تشریف لائے، اور ان کا قول خدا کا قول، ان کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے کبھی کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء میں سے 5 ایسے نبی ہیں جو سب انبیاء کے سردار ہیں، جن پر وحی کا دار و مدار ہے۔ وہ اولو العزم پیغمبر اور صاحب شریعت رسول ہیں۔
ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان تمام میں سے حضرت افضل و اشرف اور ان سب کے سردار ہیں۔ آپ حق کے ساتھ تشریف لائے اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور جو لوگ آج جناب پر ایمان لائے اور ان کا احترام اور ان کی نصرت کی، اور ساتھ ساتھ اس نور مقدس کی اتباع بھی کی جو حضرت کے ساتھ نازل ہوا تھا، تو بس یہی انسان کامیاب ہونے والے اور رستگاری پانے والے ہیں۔ امامت شیعہ عقیدے کی روح سے پیغمبر اسلام کے جانشین 12 ہیں۔ امامت کا مفہوم کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہم تفصیل سے ذرا بعد میں بیان کرتے ہیں۔ قیامت شیعہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ خدا بند عالم بروز قیامت تمام لوگوں کو محشور فرمائے گا اور ان کی روحوں کو ان کے اصلی بدنوں میں داخل فرمائے گا۔ اس حقیقت کا انکار کرنا یا اس کی کوئی ایسی تعویل کرنا جس سے اس کے ظاہری مفہوم کا انکار ہوتا ہے، جیسا کہ بعض مولدین کہتے ہیں، بالاتفاق کفر و الحاد ہے۔ قرآن کا بہت سا حصہ قیامت کے ثابت کرنے اور اس کا انکار کرنے والوں کے کفر کا بیان کرنے کے متعلق وارد ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ بروز قیامت نیکوکاروں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے، انہیں عقل عطا کی اور ان کی رہنمائی کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے۔ پھر موت کو پیدا کیا، مرنے کے بعد انسان قبر میں پہنچتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی اطاعت الہی میں گزاری ہوگی انہیں جنت میں بھیجا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ قرآن مقدس میں ان تمام عقائد کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حج میں فرمان الہی ہے کہ جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ تغابن میں ہے کہ دنیا میں جو کام تم کرتے تھے قیامت کے روز وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور سورہ مومن میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور اس روز کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امامت شیعہ 12 ائمہ کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیغمبر اکرم کی احادیث کے میرے نائب 12 ہوں گے۔ 12 خلفاء کے تعین میں علماء اہل سنت کی پریشانی شیعوں کے بارے میں شیعوں کے 12 ائمہ حضرت علی تا حضرت امام مہدی کا مختصر تعارف۔ شیعہ اپنے اماموں کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ اپنا خلیفہ بنانے میں سابقہ انبیاء کی سنت کیا تھی؟ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا نمونہ عمل۔ برادران اہل سنت کے پہلے 3 خلفاء کا طرز عمل، اموی اور عباسی حکمرانوں کا طریقہ کار۔ کیا پیغمبر اکرم اپنے بعد امت کو بغیر رہبر کے چھوڑ گئے؟ اہل سنت کا نقطہ نظر: پیغمبر اسلام نے اپنے وسیع اور خلیفہ کا اعلان پہلی دعوت اسلام میں ہی کر دیا تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کا ثبوت کتب اہل سنت سے: سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہونے پر بامقام غدیر خم صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان غدیر خم کے بعد تکمیل دین والی آیت کا نزول۔ وفات پیغمبر اکرم کے بعد حضرت علی کی بیعت کیوں نہ کی گئی؟ کیا سابقہ امتوں میں بھی امام ہوتے تھے اور کیا لوگ انہیں امام بناتے تھے یا وہ خدا کے حکم سے امام بنتے تھے؟ اہل سنت عالم شاہ اسماعیل شہید کا بیان کہ غیر انبیاء کا تقرر بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا سابقہ امتوں میں امامت کا کوئی معیار بھی ہوتا تھا؟ کیا سابقہ امتوں میں اماموں کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کا مستحق کون ہے؟ ظالم امام نہیں بن سکتا۔ قرآن کا 2 ٹوک اعلان۔ امامت کا فلسفہ اہل سنت کی نظر میں: قرآن میں امام کی اطاعت کا کس طرح حکم دیا گیا ہے؟ ولی الامر کے تعین میں شیعہ سنی نقطہ نظر:
کیا حاکم وقت اولی الامر کا مصداق ہو سکتا ہے؟ کیا اہل سنت نے کسی زمانے میں کسی عالم دین کو اولی الامر تسلیم کیا ہے؟ شیعوں کو باقی اسلامی فرقوں سے ممتاز کرنے والی چیز اولی الامر کا تعین ہے۔ ائمہ اہل بیت کا اپنے بعد امت کی رہنمائی کا بندوبست کرنا۔ شیعہ فقہا و مجتہدین کی قدر و منزلت کی وجوہات۔ امامت کے بارے میں شیعہ عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ صدوق اپنے رسالہ اعتقادیہ میں فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب کے بعد تمام مخلوق پر حجت خداوندی 12 امام ہیں، جن میں سے پہلے امام حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام محمد باقر، چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام محمد تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری اور 12ویں امام مہدی صاحب العصر والزمان اور خلیف الرحمن ہیں۔ شیعہ 12 ائمہ کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاریخ کا ہر طالب علم یہ جاننے کی حق رکھتا ہے کہ وہ 12 اماموں کا نظریہ کیا صرف شیعوں کے یہاں رائج ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں اپنی امت کو کچھ بتایا ہے؟ جواباً عرض ہے، یہ بات شیعہ اپنے پاس سے نہیں کہتے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں بڑی وضاحت سے فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے جانشین برحق 12 ہوں گے۔ دین اس وقت تک مستحکم رہے گا جب تک میرے 12 خلیفہ اور نائب رہیں گے، اور اس بات میں شیعہ ہی منفرد نہیں بلکہ برادران اہل سنت کی تمام بڑی بڑی کتب احادیث میں یہ حدیث نہ صرف درج ہے بلکہ علماء اہل سنت نے اس حدیث کو درست بھی تسلیم کیا ہے۔ صحیح بخاری میں 12 ائمہ والی حدیث کو امام بخاری نے ان الفاظ میں لکھا ہے۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 حاکم ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی فقرہ کہا جس کو میں نہ سن سکا۔ میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا تو میرے باپ نے کہا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ امام ابو داؤد نے بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ سنن ابو داؤد کے الفاظ ملاحظہ ہوں، رسول پاک فرماتے تھے کہ جب تک تم لوگوں کے اوپر 12 خلیفہ امامت کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ دین قائم رہے گا۔ امام ترمذی نے جو حدیث لکھی ہے اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 سردار ہوں گے اور پیشوا ہوں گے، وہ سب قریش ہی سے ہوں گے۔ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 اور مقرر کی ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں 12 سردار کی تفسیر میں 12 خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جابر بن سمرہ کی ایک حدیث میں نبی کریم نے اس امت کے متعلق 12 خلفاء کی پیشن گوئی فرمائی۔ ان کا عدد بھی نقبائے بنی اسرائیل کے عدد کے موافق اور مفسرین تورات سے نقل کیا کہ حضرت اسماعیل سے حق تعالیٰ نے فرمایا میں تیری ذریت سے 12 سردار پیدا کروں گا۔ غالباً یہ وہی ہیں جن کا ذکر جابر بن سمرہ کی حدیث میں ہے۔ شیعوں کو اثنا عشری یعنی 12 ائمہ کے پیروکار یا امامیہ کیوں کہتے ہیں؟ صرف شیعہ کتب سے ہی نہیں بلکہ اہل سنت کی کتب احادیث سے بھی حضرت کی پیشن گوئی ان الفاظ سے ثابت ہے کہ جب تک تم لوگوں پر 12 خلیفہ امامت کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ دین قائم رہے گا۔ اس لیے شیعوں نے نبی کریم کی اس حدیث کو اپنے دین اور ایمان کا جز بنا لیا ہے، اور 12 ائمہ کو ماننے کی وجہ سے شیعوں کو اثنا عشری یعنی 12 ائمہ کے پیروکار یا امامیہ کہتے ہیں، جبکہ باقی اسلامی فرقے اس حدیث کو ماننے کے باوجود آج تک اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ وہ 12 خلفاء یا نائبین میں پیغمبر کون ہیں۔ حالانکہ مفسرین اہل سنت تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد 12 خلفاء کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ 12 خلفاء کے تعین میں علماء اہل سنت کی پریشانی۔ مسئلہ خلافت پر مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ آج شیعہ کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا اہل سنت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل سنت کہلانے والے شیعوں کے نظریہ امامت پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک بہت
بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ جنہیں امام مانتے ہیں ان میں سے اکثر کے پاس حکومت نہیں رہی۔ اس اعتراض کا جواب تو ہم آگے چل کر دیں گے۔ کیا امامت کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے؟ اور قرآن سے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ سابقہ امتوں میں بھی امام ہوا کرتے تھے، ان کے پاس حکومت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پہلے یہ کہ اہل سنت علماء کے لیے آج تک یہ بات معمہ بنی ہوئی ہے کہ حضرت نے اس امت کے لیے جن 12 خلفاء کی پیشن گوئی فرمائی تھی وہ کون کون ہیں۔ علماء اہل سنت آج تک متفقہ طور پر وہ 12 خلفاء پیش نہیں کر سکے۔ ہم چند ذمہ دار علماء کے بیانات نقل کرتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ تاریخ میں پہلے چاروں خلفاء کے بعد امام حسن کو 5واں خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں معاویہ چھٹے خلیفہ ہیں اور 7ویں عمر بن عبدالعزیز ہیں، باقی 5 خلفاء اہل بیت میں سے اولاد علی میں سے ہوں گے۔ مفسر قرآن مولانا محمد شفیع سابقہ مفتی دارالعلوم دیوبند کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہ لکھتے ہیں چاروں خلفاء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ مسلسل ہوئے اور درمیان کی کچھ مدت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز با اجماع امت 5ویں خلیفہ برحق مانے گئے۔ واضح رہے کہ مفتی محمد شفیع مدفونی 1394 ہجری نے عمر ابن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ لکھا ہے، جو کہ بقول ان کے خلافت راشدہ کے تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے بعد خلیفہ برحق تسلیم کیے گئے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد تقریباً 13 صدیاں گزر گئی اور بقول ان کے 7 خلفاء باقی ہیں۔ وہ کون ہیں اور پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی کیسے پوری ہوگی؟ بہتر تھا کہ مفتی صاحب مرحوم جیسی مستند علمی شخصیت اس سوال کا جواب دیتی، لیکن وہ مزید کسی خلیفہ کا نام نہ لکھ سکے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں کافی بحث کے بعد اپنا نظریہ یوں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے جن 12 خلفاء کی بابت اشارہ فرمایا ان کے نام درج ذیل ہیں۔ چاروں خلفاء راشدین حضرت امام حسن، حضرت معاویہ ابن زبیر، عمر بن عبدالعزیز، یہ 8 ہوئے۔ انہیں خلفاء میں المہدی کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ عہد عباسی میں یہ ویسے ہی انصاف شعار و عادل ہوئے جیسے بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ 10واں خلیفہ الطاہر کو شمار کیا جائے اس لیے کہ یہ بھی عدل و انصاف کا پیکر تھا۔ ان 10 کے بعد 2 خلفاء منتظر باقی رہے، جن میں سے ایک امام مہدی ہوں گے جو اہل بیت میں سے ہوں گے۔ واضح ہے کہ یہاں پر تمام علماء اہل سنت کے بیانات نقل کرنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اب ہم مرر صغیر کے اور بزرگ عالم دین مولانا وحید الزمان خان حیدرآبادی کے نے اس حدیث کی شرح میں جو کچھ لکھا ہے نقل کرتے ہیں۔ مولانا کا علمی مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ ان کی بخاری شریف کی مفصل شرح 9 ضخیم جلدوں میں کراچی سے چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم، ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف اور موطا امام مالک کے شارح ہیں۔ ان کی لغیات الحدیث نامی حدیث شریف کی مفصل لغت کئی ضخیم جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتب کے مصنف ہیں۔ انہوں نے ائمہ اثنا عشر والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کئی دفعہ اپنا بیان تبدیل کیا ہے۔ ہر بیان بڑا دلچسپ اور دوسرے سے مختلف ہے۔ مولانا کا پہلا بیان حاشیہ بخاری سے ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں یہ 12 خلفاء حضرت کی امت میں گزر چکے ہیں۔ حضرت صدیق سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک 14 حاکم گزرے ہیں۔ ان میں سے 2 کا زمانہ انتہائی قلیل رہا ہے، ایک معاویہ بن یزید اور دوسرا مروان۔ ان کو نکال ڈالو تو وہی 12 خلیفہ ہوتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنے پہلے بیان سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور لکھتے ہیں بظاہر یہ حدیث مشکل ہو گئی ہے علماء پر، کیونکہ 4 ہی خلیفہ ایسے گزرے جن سے دین قائم ہوا اور کل یا اکثر امت نے اس پر اتفاق کیا۔ باقی خلفاء عباسیہ اور بنو امیہ تو ظالم اور جابر رہے، اگرچہ اکا دکا ان میں بھی عادل اور متبع شرع تھے۔ لغات الحدیث میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تیسرا بیان یوں دیتے ہیں کہ ان خلیفوں کے تعین میں بڑا اختلاف ہے۔ امامیہ نے 12 ائمہ کو مراد لیا ہے،
اور اہل سنت کے علماء کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ، اللہ ہی کو معلوم ہے یہ 12 خلیفہ کون کون تھے۔ بہرحال 5 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن بن علی تو ان 12 میں تھے۔ اب 7 باقی رہے، ممکن ہے وہ فاصلے کے ساتھ پیدا ہوں اور ان میں سے کچھ گزر گئے ہوں، کچھ باقی ہوں۔ امام مہدی سے 12 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اہل سنت کے علماء ان میں سے تراش خراش کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو بنی امیہ میں سے لے لیتے ہیں، کچھ عباسیہ میں سے جو ذرا اچھے اور عادل گزرے۔ ہم نے ہدیۃ المہدی میں لکھا ہے کہ ان 12 امیروں سے ائمہ اثنا عشری 12 امام مراد ہیں اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے، نہ کہ حکومت ظاہری۔ واللہ اعلم۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہدیۃ المہدی کی وہ عبارت بھی نقل کی جائے جو مولانا وحید الزمان نے ائمہ اثنا عشر کے بارے میں لکھی ہے۔ واضح ہے کہ مولانا کی کتاب ہدیۃ المہدی میور پریس دہلی سے 1325 ہجری میں شائع ہوئی تھی۔ مولانا وحید الزمان نے اس میں حضرت علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک 12 ائمہ کے نام لکھے اور بیان کیا کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے۔ ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرنے کے بعد مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں یہی 12 امام ہمارے امام ہیں، یہی لوگ عمرہ ہیں۔ حقیقت میں منتہی ہوئی ان کی طرف خلافت رسول خدا کی اور ریاست دین متین کی، یہی لوگ آفتاب آسمان یقین ہیں۔ آخر میں مولانا وحید الزمان خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے حشر نشر کرنا ائمہ اثنا عشر کے ساتھ اور ثابت قدم رکھ ہم کو روز قیامت تک ان کی محبت میں۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اہل سنت کی کتب احادیث کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے برحق نائب 12 ہیں۔ اب ایک طرف علماء اہل سنت ہے جو آج تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکے کہ پیغمبر اکرم کے بعد وہ 12 نائب کون سے ہیں۔ دوسری طرف شیعہ اس حدیث کی روشنی میں جن 12 ائمہ کو ہادی اور رہنما مانتی ہیں، ان کی علمیت، ان کی عظمت و جلالت اور ان کے اتقاء و پرہیزگاری کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان 12 ائمہ کا تعارف علماء اہل سنت کی زبانی کرواتے ہیں۔ ائمہ اثنا عشرہ کا مختصر تعارف۔ شیعوں نے بعد از وفات پیغمبر اکرم جن 12 اماموں کو یکے بعد دیگر اپنا ہادی و پیشوا مانا، وہ کوئی ایسی ہستیاں نہیں تھیں جو دنیا میں تشریف لائیں اور گمنامی میں زندگی گزار کر چلی گئیں اور دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چل سکا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایسے امام تھے کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے ان کی علمیت اور ان کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا۔ یہ ہستیاں اتقاء اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھی۔ مشکل دینی مسائل میں لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، باوجود اس کے کہ واقع کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت نے صرف دین کی نشر و اشاعت کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھی۔ بڑے بڑے جابر حکمران ان سے خوف زدہ رہتے تھے اور اپنے اقتدار کو ان سے خطرہ محسوس ہوتا رہتا تھا۔ شیعوں کے 12 ائمہ کا مختصر تعارف علماء اہل سنت کی زبانی درج ذیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، آپ کو زندگی بھر نبی کریم کی کتنی قربت نصیب رہی۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں حضرت علی بچپن سے ہی رسول اللہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے اور جس قدر ان کو حضرت کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر روایات کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حضرت سے کچھ دریافت کرتا تھا تو آپ بتاتے تھے اور جب چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذہانت قوت استنباط ملکہ استخراج ایسا بڑا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ اعتراف کرتے تھے۔ حضرت عمر کا عام قول تھا کہ خدا نہ کرے کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے اور علی موجود نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علی کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں لوگوں کی نظروں میں حضرت علی
کا علمی مرتبہ کتنا بلند تھا۔ علامہ عباس محمود القاضی مصری لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں خود ان حضرات اور دوسرے صحابہ کے لیے ان کے فتاویٰ نظائر کی حیثیت رکھتے تھے۔ شریعت کا شاہدی کوئی مسئلہ ہو جس میں حضرت علی کی کوئی واضح رائے نہ ہو۔ شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں، حضرت عمر کو ان کی رائے پر اتنا اعتماد تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مصری عالم و محقق عبدالستار آدم حضرت علی کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں، حضرت علی کی وہ خوبی جس سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا وہ یہ کہ آپ صاحب فضل و کمال، عالم رحم دل اور انصاف پرور قاضی عظیم اور رفیع الشان مفتی و فقیہ تھے۔ دین و فقہ میں آپ کی رائے تمام لوگوں کے آراء پر بھاری ہوتی تھی۔ اسی طرح تمام مشکلات میں مرجع انام تھے۔ کبھی کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا ایک لفظ ایسا پیش کرے جو واضح حق کے خلاف ہو۔ یہی مصری محقق و عالم مزید لکھتے ہیں کہ مورخ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں حضرت علی سے ایک روایت بیان کی جس میں آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کس کی شان میں کب اور کہاں اتری ہے۔ بے شک میرے رب نے مجھے سوچنے سمجھنے والا دل اور فصیح البیان زبان عطا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، بتائیے کہ آپ کے ابن ام علی کے علم کے مقابلے میں آپ کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ جواب دیا، وہی حیثیت ہے جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ آپ کی ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فقہ تفسیر فتویٰ اور قضاء کے سلسلے میں حجت المسلمین ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے علم و شان کے باوجود جب کبھی مشکل دینی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو حضرت علی سے رجوع کرتے اور مسئلہ حل کراتے تھے۔ دعوت فکر، ہم اپنے محترم قائرین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ علماء اہل سنت کی مندرجہ بالا عبارتیں بار بار غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ حضرت علی باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے بقول حضرت عمر سب سے بڑے قاضی، مفتی اور قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی بیان کردہ وہ اتنی زیادہ حدیثیں کہاں غائب ہو گئیں اور علماء اہل سنت نے انہیں اپنی حدیث کی کتابوں میں کیوں جگہ نہ دی؟ کیا یہ حیرانگی اور افسوس کی بات نہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف جو اہل سنت کی سب سے بڑی کتب احادیث ہیں، ان کی 15,000 کے لگ بھگ احادیث میں حضرت علی سے کل 39 احادیث ہیں، 20 دوسری اور تیسری صدی ہجری اور اس کے بعد جب اہل سنت محدثین حضرت علی کی روایت کردہ صرف 586 حدیثیں اکٹھی کر سکے۔ حضرت علی کی روایت کردہ حدیثوں سے یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اس کا بہتر جواب تو علماء اہل سنت ہی دے سکتے ہیں۔ البتہ شیعوں کی کتب احادیث حضرت علی کی زبان سے نکلے ہوئے علم و حکمت کے موتیوں سے لبریز نظر آتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان بزرگوں کی ابتدائی تربیت حضرت کی آغوش مبارک میں ہوئی۔ پیغمبر اکرم کی نسل انہی دو شہزادوں سے چلی۔ انہی کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان سے صلح میری ساتھ صلح، ان سے جنگ میری جنگ، ان سے جنگ میرے ساتھ جنگ۔ امام حسن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے 20 حج پیادہ کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضرت کا فرمان ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قصہ مختصر، یہ دونوں بزرگوار کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فرمان پیغمبر کی روشنی میں دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ انہی کے بارے میں حضرت نے فرمایا، حسن و حسین دونوں امام خواہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے صلح کے لیے بیٹھ جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام،
امام حسین کے فرزند ہیں اور شیعوں کے چوتھے امام ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں کتنی عظمت کے مالک تھے۔ نامور مصری محققین ابو زہرا مصری اور علامہ شیخ محمد خضری بک آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، زہری نے فرمایا میں نے علی بن حسین سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں پایا، اور ان کے یعنی زہری کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو ان سے افضل نہ پایا، اور حضرت ابن مسیب کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ پرہیزگار کسی کو نہ پایا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں علی بن حسین سکہ و مامون و کثیر الحدیث اور عالی مرتبہ و بلند پایا پرہیزگار تھے۔ حکیم نیاز احمد فاضل دیوبند لکھتے ہیں حضرت سجاد اپنے کردار اور اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مرجع انام اور مرکز خلائق تھے۔ تلاميذ اور مستفیدین کے لیے متاع اور منقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سرمایہ افتخار تھے۔ بنو مروان باوجود یہ کہ حکومت و اقتدار کے آپ سے کس قدر خیر تھے، یہی حکیم نیاز احمد فاضل دیوبندی لکھتے ہیں۔ آپ پر مدینہ منورہ میں بنو مروان کی کڑی نگرانی تھی، وہ ان کو اپنی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ تصور کرتے تھے، ان کے متعلق ہمیشہ بیجا خدشات میں گرفتار رہتے تھے۔ عوام کے دلوں میں آپ کا کتنا مقام تھا۔ اہل سنت محقق سید ابو الحسن علی ندوی عبدالعہد اموی کی دینی شخصیتوں کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں ان دینی شخصیتوں میں سب سے بااثر محبوب شخصیت حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کی تھی، جو عبادت و تقوی اور زہد و ورد میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو تعلق تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک اپنی ولی عہدی کے زمانے میں طواف کے لیے آیا۔ شدت ہجوم کی وجہ سے وہ حجر اسود تک پہنچ نہ سکا اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ مجمع کچھ کم ہو تو وہ استعلام کرے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے۔ اس درمیان میں حضرت علی بن حسین آئے۔ ان کا آنا تھا کہ مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا اور انہوں نے بآسانی طواف و استعلام کیا۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ احتراماً راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ حشام نے انجام بن کر پوچھا، یہ کون ہے؟ عہد اموی کے مشہور شاعر فرزدق نے برجستہ اشعار میں اس کے تجاہل عارفانہ کا جواب دیا اور ان کا شایان شان تعارف کروایا۔ امام سجاد کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرنے کے باوجود اہل سنت محدثین نے شاید گنتی کی چند احادیث ان سے لی ہوں۔ البتہ شیعوں کی کتب امام سجاد کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا بے نظیر مجموعہ جو صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، جب ایک ہندوستانی طالب علم سید مجتبیٰ حسن کانپوری کے ذریعے ماضی قریب میں الازہر کے اساتذہ کے پاس مصر پہنچا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور علامہ تطاوی جوہری، استاد محمد حسین کامل اور استاد جمعہ ابوتی نے اس کتاب کی عظمت پر حجج الاسلام نامی رسالے میں باقاعدہ مضمون لکھے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، شیعہ انہیں اپنا پانچواں امام مانتے ہیں۔ ان کا اپنے زمانے میں کیا مقام و مرتبہ تھا؟ معروف مصری اسکالر شیخ محمد خضری بک لکھتے ہیں حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین جو باقر کے نام سے مشہور تھے اور شیعہ امامیہ کے پانچویں امام تھے، اپنے زمانے میں بنو ہاشم کے سردار تھے۔ علامہ محمد ابن سعد امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ سقہ اور کثیر العلم والحدیث تھے۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادے کے غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ اور حدیث کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کی۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدو کا فیض صحبت تھا۔ مصری اسکالر محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق اور ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر ان تمام لوگوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے جنہوں نے اسلام کے خلاف غارت گری کے منصوبے تیار کیے تھے اور مسلمانوں میں الحاد و زندقہ پھیلانے کی
صحیح کی تھی۔ گویا یہ حضرات صرف دین کی نشر و اشاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ کر کے اسے ناکام کرتے تھے، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دین الہی کا دفاع کرنا ہر امام کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، شیعہ انہیں اپنا چھٹا امام مانتے ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں کتنے بلند علمی مقام پر فائز تھے، اس سلسلے میں اہل سنت محقق استاد ابو زہرا مصری علامہ شہرستانی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ علم دین میں وہ مرتبہ عالی پر فائز تھے، ادب میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، حکمت میں یکتا تھے، دنیا سے نفور، حب دنیا و شہوات سے بے تعلق رہتے تھے، زہد اور ورع ان کی خصوصیت تھی۔ ایک عرصے دراز تک مدینہ منورہ میں انہوں نے بود و باش رکھی، یہاں طالبان علم کشاں کشاں آتے تھے اور فیض یاب ہو کر واپس جاتے تھے۔ وابستگان دامن پر اسرار علوم منکشف کرتے تھے۔ دوسری جگہ استاد ابو زہری مصری لکھتے ہیں، ان کی مجلس مدینے میں اہل علم طالبان حدیث اور طلبہ فقہ کا مرکز وحید تھی۔ یہ لوگ تشنہ کام آتے تھے اور ان کے در سے سیراب ہو کر واپس جاتے تھے۔ جس شخص کو ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی وہ ان کے علم اور ان کی شخصیت کا کلمہ پڑھنے لگا، ان کے خلق و حکمت اور علم و فضل کی خوشہ چینی پر مجبور ہو گیا۔ اہل سنت دانشور جناب قاسم محمود اپنے انسائکلوپیڈیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کا علم و عمل نوع انسانی کی ہدایت کا باعث تھا، آپ صبر و شکر، تسلیم اور رضا، زہد و تقوی اور عبادت اور ریاضت کا نمونہ تھے۔ ہر زمانے کے علماء نے آپ کی شخصیت اور پاکیزہ کردار کے بارے میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ بقول امام نووی، لوگ آپ کی امامت و جلالت اور عظمت و سیادت تسلیم کرتے ہیں۔ ابن حجر مکی کے بقول تمام بلاد اسلامیہ میں آپ کے علم و حکمت کا شہرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے علمی استفادہ کیا، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا۔ علامہ شبلی نعمانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں، لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے۔ ہم اپنے محترم قائرین کو ایک مرتبہ پھر باخبر کراتے چلیں کہ شیعوں نے انہیں کسی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر امام نہیں مانا، بلکہ پیغمبر اکرم کی 12 خلفاء والی حدیث ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں کہ انہیں امام تسلیم کرنے کا شیعوں کا فیصلہ کتنا مبنی بر حقیقت ہے۔